طالب کا بیٹا ایسے لڑتا ہے جیسے میں لڑا ہوں زیادہ. تو واقعاً فرق تھا. آج حسین ابن علی اسلام کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم تنہا نکلا تھا باہر, حضرت موسیٰ تنہا نکلے تھے باہر, حضرت جتنے بھی انبیاء نکلے ہیں اسلام دین کو بچانے کے لیے تنہا نکلے, لیکن حسین تنہا نہیں, آج پورے قبیلے کو ساتھ لے کر آ رہا ہے. تیرا اسماعیل بچ گیا تھا ابراہیم, آج حسین اپنا اصغر اٹھا کر آ رہا ہے. سب جتنے بھی جنگیں ہوئی قبلہ, کربلا سب سے بڑھ گیا. حضرت دیکھو نا, سب سے کیوں کربلا بڑھ گیا؟ جتنی بھی جنگیں ہوئیں, جہاں پر بھی لڑنے والے گئے, کسی کو یہ علم نہ تھا میں مارا جاؤں گا یا نہیں مارا جاؤں گا, جنگ کروں گا, بچ گیا, مارا گیا, شہید ہو گیا, واپس آ جاؤں گا. لیکن فقط کربلا ایسی جگہ ہے جس میں جو مدینہ سے چلا ہے پتہ ہے میں نے مر جانا ہے, جو مدینہ سے بیٹے کو اٹھا رہی ہے, جو بی بی اپنے پنگوڑے سے بیٹے کو اٹھا رہی ہے, یہ شہید کرانے کے لیے جا رہی ہے, پتہ ہے میرا اصغر جائے گا, دوبارہ مدینے نہیں آئے گا. حسین مدینے سے چلے, مکہ میں پہنچا. حسین تنہا نہیں, حسین سب قافلہ حسین کے ساتھ ہے. لوگ حج میں مصروف ہوئے, علی کے بیٹے نے احرام کھولنا شروع کر دیا. تم میں سے کئی دوست حج پر گئے ہوں گے, آپ نے خانہ خدا سے ودا کیا ہوگا. جب حاجی خانہ خدا سے ودا کرتا ہے نا قبلہ, حاجی کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اللہ کا گھر میں دوبارہ آؤں گا, میں دوبارہ تیری زیارت پہ آؤں گا, میں دوبارہ تیرا حج کروں گا. مستحب بھی یہی ہے, جب آیا کرو تو دعا یہی کیا کرو, میں واپس آؤں گا. لیکن بتا علی کے بیٹے نے کیا دعا کی ہوگی؟ یہی کہا ہوگا, خانہ خدا خدا حافظ, میں لے کر جا رہا ہوں, میں احرام کھول رہا ہوں, میں تیری حرمت کو بچانا چاہتا ہوں. کعبہ اگر میں نے حج پڑھا تو میں شہید ہو جاؤں گا, میرا اکبر مارا جائے گا, تیری حرمت پامال ہو جائے گی. کعبہ میں تیری حرمت بچانے کے لیے اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں, میں اصغر کا احرام بھی کھول رہا ہوں. عزادارو, یہی تیاری کی رات تھی نا. مولا نے مکہ میں اعلان کیا, من کان باذلا فینا, جو میرے راستے میں جان دینا چاہے کل میرے ساتھ چلے, کل صبح میں چلا جاؤں گا مکہ سے. ابن عباس بھی آیا, محمد حنفیہ بھی آیا, کہا بھائی اگر جانا ہے تو کربلا اکیلا چلا جا, علی کی بیٹیوں کو کیوں ساتھ لے کر جا رہا ہے؟ مجھ پر منت لگا, ان کے محمل مجھے دے دے, میں نانا کے روزے پہ دوبارہ لے جاتا ہوں. کربلا جانے عباس جانے, کربلا جانے سجاد جانے, کربلا جانے میرا اکبر جانے. ہمارا تو شیوائی شہادت ہے, جہاد کرنا ہماری ضمانت ہے, لیکن بہنوں کو میرے ساتھ دے دے, میں دوبارہ مدینے میں لے جاؤں. مولا نے کوئی جملہ نہ کہا, کہا محمد کل صبح فیصلہ کروں گا, تجھے بتاؤں گا. محمد واپس آیا, محمد کو یہی خیال تھا. مولا نے کہا محمد کل تو نے مدینے چلا جانا ہے, تو نے کربلا نہیں جانا. محمد کے دل میں یہی تھا, مجھے جو مدینے بھیج رہا ہے بالآخر زینب بھی تو میرے ساتھ جائے گی, ام کلثوم بھی میرے ساتھ جائے گی, یہ ساری بیبیوں کے عمل کی مہاریں مجھے دے گا. کہا ہے محمد لے جاؤ, میں جا رہا ہوں کربلا, کربلا جانے میرا عباس جانے. محمد نے نماز پڑھی. محمد کہتا میں صبح کی تعقیبات میں مشغول تھا, غلام دوڑتا ہوا آیا, اس نے کہا محمد تو کیا کر رہا ہے؟ علی کی بیٹیوں کے محمل تیار ہو چکے ہیں, زینب جا رہی ہے مکہ سے. کہتا ہے میں دوڑا, میں نے نالین نہیں پہنی, میں نے عجیب منظر دیکھا, علی کی بیٹیاں محمل پہ سوار ہو چکی ہے, حسین ذوالجناح پر بیٹھ چکا ہے. آیا نا بھائی, نا آخر بھائی خاموشی سے آیا. زینب عالیہ کے اونٹ کی مہار کو پکڑا محمد حنفیہ نے, سینے سے لگا کر روتا روتا زمین پر بیٹھ گیا. کہا بھائی تو نے کہا تھا, میں نے سمجھا تھا کہ معامل میں مدینے لے جاؤں گا, یہ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ ابن عباس تھوڑی دیر بعد آیا. ابن عباس نے کہا مولا خود جاتا ہے تو جا, ان کو ساتھ نہ لے جا. ایک مرتبہ وہ جو محمل میں بی بی بیٹھی تھی, بھائی کی آواز پر تو خاموش رہی, محمد حنفیہ کے کہنے پر تو خاموش رہی. جب ابن عباس نے کہا نا, محمل سے رونے کی آواز آئی. ابن عباس میں حسین کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ جہاں حسین رہے گا وہاں زینب رہے گی, میں حسین کے ساتھ سفر کر رہی ہوں.
ابن عباس کو مولا نے ایک جملہ کہا، ابن عباس میں نے کل رات کہا تھا میں سوچوں گا، لیکن تو گیا نا، ادھر مجھے نانے کی زیارت ہوئی، نانے نے کہا حسین زینب کو ساتھ لے جا، حسین تیرا اکیلا کام پورا نہیں ہوگا، ان اللہ شاء یراہن خصبایا، میرا اللہ چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے، میرا اسلام بچے گا تو دو راہوں سے، حسین تیرا جانا بھی ضروری ہے، زینب کا جانا بھی ضروری ہے، مجھے نانے کا حکم ہے۔ چلا حسین مکہ سے چلا، منزل سوق پہ آئے، ایسی منزل آئی کہ سامنے سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا، سوار کو بلایا گیا، جو سوار نے خبر دی اہل بیت رونے لگے، سوار نے کہا جب میں کوفہ چھوڑا مسلم حانی کے پاؤں میں رسیاں ڈالی جا چکی تھی، تیرا مسلم مارا جا چکا ہے، تیرا حانی مارا جا چکا ہے، میرے مولا نے سفر جاری رکھا، آگے تھوڑے سے آئے نا قبلہ، ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ اکبر کہا، مولا نے کہا کیوں یہاں پر تکبیر کیا وجہ کیا ہے؟ کہا مولا وہ دیکھو کوفہ کے نخلستان نظر آ رہے ہیں، مولا نے کہا یہاں کہاں، کوفہ کہاں؟ دوسرے صحابی آئے، مولا کوفہ بہت دور ہے، پھر کہا یہ نخلستان کیا ہے؟ پھر میرے مولا نے کہا یہ نخلستان نہیں، یہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے، دشمن کی فوج آ رہی ہے، ارے علی کی بیٹیوں نے آج تک دشمن کو نہ دیکھا تھا، آج تک تلواریں نہ دیکھی تھی، آج تک نیزے نہ دیکھے تھے، یہ پہلا موقع ہے، علی کی بیٹیوں کے سامنے تلواریں آئی ہے، علی کی بیٹیوں کے سامنے نیزے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ہور کا لشکر آیا، ہور نے لشکر کو تھوڑی دور روک لیا، اکیلا آیا مولا کے پاس کہ مولا تیرے ساتھ علی کی بیٹیاں تھیں، میں نے اس لشکر کو تھوڑا دور کھڑا کر دیا، نہ محرم کی نگاہیں معاملوں پر نہ پڑھیں، مولا مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں تیرا راستہ روک لوں، تجھے میں گرفتار کر کے کوفے لے چلوں۔ مولا نے ایک مرتبہ دیکھا، اور تیری یہ جرات کہ تو امام زمانہ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، میں تیرے سائے میں میں تیرے ساتھ کوفہ کی طرف چلوں، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز کا وقت ہوا، مولا نے کہا ہور تو اپنے قافلے کے ساتھ نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ؟ ہور نے کہا مولا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ ہور نے نماز پڑھی، مولا نے خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد مولا نے کہا اگر کوفہ والے ہمیں نہیں آنے دیتے، کوفہ والے مہمان نہیں بناتے تو زہرا کا بیٹا دوسری طرف چلا جائے گا، تمہارے شہر میں نہیں آئے گا، تمہارے شہر کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ ہور سامنے آیا، ہور نے کہا یبن رسول اللہ میں مامور ہوں، یہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے لے کر جانا ہوگا۔ میرے مولا نے اپنے جوانوں سے کہا سوار ہو جاؤ، ہمیں راستہ بدلنا ہے۔ ایک مرتبہ مولا ذوالجناح پر سوار ہوئے، سارے صحابی سوار ہوئے، ہور نے ایک حرکت کی، سامنے آ کر حسین ابن علی کے ذوالجناح کی اس لگام کو پکڑا، کہا حسین میں نہیں جانے دوں گا۔ میرے مولا نے کہا اے سکلت امک یا ہر، اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تجھے پتہ ہے امام کی گھوڑے کو روک رہا ہے، امام کے رستے کو روک رہا ہے، تیری توبہ بھی قبول نہیں ہو سکے گی۔ ایک مرتبہ ہر نے دیکھا کہ میری ماں کا ذکر کیا ہے مولا نے، ہر نے آنکھیں جھکا کر کہا میں تو صلوات کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا، تیری ماں تو شہزادی ہے جنت کی، وہ تو رسول کی بیٹی ہے۔ ادھر ہور کے دل میں آواز آئی، ادھر مجھے یقین ہے بقی سے بی بی نے کہا ہوگا ہور میں تجھے حسین کے ساتھ ملاؤں گی۔ اب دونوں لشکر چلے، فیصلہ یہی ہوا، نہ مکے کی طرف چلتے ہیں نہ کوفہ کی طرف چلتے ہیں، ایک اور رستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اب رستہ چل رہا ہے حسین، کل 2 محرم کی شب تھی، 2 محرم کا دن ڈھلنے لگا، حسین کے گھوڑے نے اس زمین پر قدم رکھا جس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ حسین کا وہ مدینے سے چلا ہوا مسافر کل اپنی منزل پر کربلا پہنچا، ادھر ذوالجناح کا قدم کربلا پہ آیا، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، زمین تھر تھر آنے لگی۔ مجھے یقین ہے زمین نے کہا ہوگا حسین اس قافلے کو لے کر چلا جا، یہ زمین تیرے رہنے کے قابل نہیں ہے، یہاں سے سارے انبیاء چلے گئے، یہ لک و دک صحرا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ جوانوں کا دشمن ہے، یہ سحروں کا دشمن ہے، یہ دادانوں کا دشمن ہے، یہ بچوں کا دشمن ہے، کربلا میں ڈیرے نہ ڈال۔ میرے مولا نے کہا ہوگا زمین کربلا میں مدینے سے آیا ہوں تو تیرے لیے، وہ جو چلے گئے تھے انہوں نے بطول کا دودھ نہ پیا تھا، میں تجھے آباد کرنے کے
अज़ादार और ज़ुलजनाह रुका। ज़ुलजनाह का रुकना था। जानता है हुसैन इब्न अली कौन सी ज़मीन आई है, लेकिन वो बीबियाँ जो मदीने से सुन चुकी हैं कि करबला जा रही हैं, हमारे बेटे मारे जाएंगे तो करबला, हमारे खून बहाए जाएंगे तो करबला। अब ये नफ्सियाती असर है। कैसे हुसैन इब्न अली जल्दी बता दे वो करबला आ रहा है, मेरा मौला थोड़ा देर कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बताना चाह रहे हैं। मेरे मौला ने एक मट्टी निकाली, जेब से निकाली, कहा अब्बास मुझे ज़मीन की मट्टी दो। हज़रत अब्बास ने मट्टी को उठाया, दिया हुसैन इब्न अली के हाथों में। मेरे मौला ने मट्टी को मिलाया, जिब्राइल की मट्टी और ये मट्टी मिल गई। मेरे मौला ने उसको जेब में रखा, कहा अब्बास जल्दी करो, इस बस्ती वालों को बुलाओ, मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन सी ज़मीन है, ये कौन सी जगह है। अदादारों बस्ती वाले आए, लोग इकट्ठे होकर आए, कहा मुझे बस्ती वालों मुझे बताओ इस ज़मीन का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है। मेरे मौला इनके मुंह से निकलवाना चाहते हैं बात को, ताकि ज़ैनब सुन ले ये ज़मीन कौन सी है, अकबर की माँ सुन ले ये ज़मीन कौन सी है, असगर की माँ को पता चल जाए ये ज़मीन कौन सी है। कहा मुझे बताओ ये ज़मीन कौन सी है। एक शख्स आगे बढ़ा, कहते मौला युकाल लहा नैनवा, मौला इसे नैनवा कहते हैं। मौला कहते इसका एक और नाम है वो बताओ। दूसरा शख्स आगे बढ़ा, कहते मौला युकाल लहा शत्तुल फुरात, इसको शत्ते फुरात कहते हैं। मौला कहते एक और नाम है वो बताओ। फिर तीसरा खड़ा हुआ, कहते मौला युकाल लहा गाजरिया, मौला इसको गाजरिया भी कहा जाता है। मौला जो नाम सुनना चाहते हैं ना, अब कहा मुझे वो नाम बता दो जो सुनना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर कहते मौला कैसे कहें, युकाल लहा कर्ब बला, इस जमीन को कर्ब बला कहते हैं। कर्ब बला का नाम आया, मामलों से रोने की आवाज आई। लैला ने अकबर की तरफ देखा और रुबाब ने असगर की तरफ देखा, हजरत कासिम की माँ ने बेटे की तरफ देखा, हुसैन की बहनों ने अपने भाई के जुल्जनाह को देखा। आ गई वो करबला जहां पर तुम हमसे बिछड़ जाओगे, जहां पर हमारे पर्दे लुट जाएंगे। अजरकुम अल्लाह। मेरे मौला ने जो ही सुना ना करबला, कहते अब्बास जल्दी करो मामल बिठा दो। हाँ हुना मना को रिकाबे ना, यही तो वो जगह है जहाँ मामल बैठेंगे फिर न उठेंगे। यही हाँ हुना मसफक और दिमाए ना, यही वो जगह है जहाँ मेरे अकबर का लहू बह जाएगा, मेरे जवान टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जल्दी करो खैमे लगाओ। अज़ादारों खैमे लगाना शुरू हुए। सबसे पहला खैमा लगा अली की बेटी का। अज़ादारों हजरत अली की बेटी आई सकीना को लेकर खैमे के अंदर बैठी। क्या बीबी ने महसूस किया, कहा फिजा जल्दी करो मेरे भाई को बुला लाओ, जल्दी करो मेरे भाई को बुला लाओ। मेरे हुसैन आए, कहा ज़ैनब खैरियत तो है। बीबी रो कर कहती है हुसैन जल्दी कर, इस जमीन को छोड़ दे, इस जमीन से आगे चलो। कहा हुसैन क्या हो गया, कहा हुसैन मैं सकीना को लेकर आई, इस जमीन की खाक उड़ी, सकीना के बालों में बैठ गई, खाके करबला नहीं निकल रही। फिर कहा हुसैन, हुसैन तो अपनी माँ की आवाज को पहचानता है, मैं जब से करबला में आई हूँ मेरी माँ के रोने की आवाजें आ रही है, मेरी माँ करबला में क्यों रो रही है, वो देख जैसे बेटा मर गया हो। अज़ादारों मौला ने फरमाया ज़ैनब, ज़ैनब मैं इसी जमीन पर अपने बाबा अली के साथ आया था। मेरा मौला अली हसन के जानू पे सर रख के सो गया था। थोड़ी देर बाद उठा था मौला अली रोते हुए, एक मर्तबा उस जगह को देखता था, एक मर्तबा उस जगह को देखता था। हमने कहा बाबा क्या देखा, मौला ने कहा मेरी आंख लगी थी, मैंने देखा एक खून का दरिया है, हुसैन उसमें डूब रहा है, हुसैन मदद के लिए बुला रहा है। ज़ैनब ये वही जमीन है, ज़ैनब मैंने क़यामत तक यहाँ सोना है, मेरे ज़ाहिर मुझे यहाँ मिलने के लिए आएंगे। बस यअलमुन अल्लज़ीना ज़लमू व यमन क़लबन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा